آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ بجٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے اسی موضوع کے حوالے سے۔ بجٹ آیا ہے، وعدے دعوے اور بہت سارے نئے ٹیکسز لے کر آیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہماری بزنس کمیونٹی اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو اہم سوالات ہیں کہ جناب کیا کوئی ایسا ریلیف اس بجٹ کے اندر دیا گیا ہے جن سوالوں کے ہم کوشش کریں گے کہ جواب کنسرن جو بزنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان سے جان سکیں، جو اس معاملے کے اندر اس کے پاکستان لیول پر چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ایف پی سی آئی کی سینئر لیڈرشپ فیاض مگو صاحب موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ اس بجٹ کے حوالے سے ایک ملا جلا رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کی نظر میں اس بجٹ کو آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو فیڈرل لیول پر کاروباری معاملات کے اندر منسلک ہے، وہ اس بجٹ کو کس طرح دیکھ رہی ہے فیاض ثاقب صاحب؟ بہت بہت شکریہ سر۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ اس بجٹ میں جو ہیں کچھ باتیں اچھی ہیں۔ ظاہر بات ہے گورنمنٹ نے کچھ انسینٹیوز بھی دیے ہیں اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ایسے کہ سپر ٹیکس کے اندر جو ہے وہ 1% سے 0.5% اس کو کر دیا گیا۔ کچھ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کچھ انہوں نے ان کو انسینٹیو دیے، ایف ای ڈی 7% ہٹا دی گئی۔ لیکن جو سب سے بڑا کنسرن ہے بزنس کمیونٹی کا وہ یہ ہے کہ جو ہارش قسم کی جو پلینٹیز اور جو لامحدود اختیارات جو ہیں، جو ایف بی آر آفیسرز کو اور جو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی اس کے آفیشلز ہیں ان لینڈ ریونیو کے، ان کو جو دے دیے گئے ہیں اس کے اوپر بہت افزات سر ہیں ثاقب صاحب بزنس کیا دیے گئے ہیں کمیونٹی اس کو۔ کے اوپر ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی سن سکے، بزنس کمیونٹی آپ کو بھی سنتی ہے، یقینی طور پہ آپ کے کنسرن ویورز بھی سن رہے ہوں گے، تو تھوڑا ہمیں بتائیں نا کہ اب ایف بی آر کس طرح کیا کام ایسا کر سکتی ہے جس کے اوپر بزنس کمیونٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو جو پلینٹیز ہیں وہ بہت بڑھا دی گئی ہیں۔ اگر 1 لاکھ کی جو پلینٹی ہے وہ 5 لاکھ کر دی گئی ہے، اور جو اس سے اوپر ہیں وہ کر دی گئی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی بھی ایویژن دیکھی جاتی ہے ٹیکس فراڈ میں تو ایون 10 سال قید کی سزا بھی ہے۔ اچھا، اتنی ہارش قسم کے، مطلب اتنا اس کو کرمنلائز اس کو جو ہے وہ کرنا اور اتنا زیادہ ہارش بنا دینا ان قوانین کو، اس سے جو ہے وہ جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے یا جو بھی انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ثاقب وہ صاحب مزید انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ حکومت کہتی ہے ثاقب صاحب کہ یہ دیکھیں ہم قوانین سخت بنائیں گے تو ٹیکس آئے گا نا، اب ٹیکس آئے گا تو ہم اپنی معیشت اور ہم اپنے ملک کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں۔ اب وہ ٹیکس نہیں دیتا نا تاجر، تو اس لیے جو ہے نا ہمیں یہ سختیاں کرنی پڑتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں ان سختیوں سے تو وہ نہیں کچھ ہوتا۔ دیکھیں جو جینین ٹیکس پیئر ہے نا وہ اسی کو نقصان ہوتا ہے۔ جو نہیں جینین ٹیکس پیئر ہوتا اس کا تو وہ اپنا جو پہلے وہ کر رہا ہوتا ہے اپنا انتظام، اس کا تو اسی طرح چینل جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے وہ جب ہرسمنٹ ہوتی ہے تو اس سے کرپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہیرسمنٹ ہوگی، اتنا سخت قانون ہوگا تو جو ایف بی آر کے بھی جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ناجائز جو ہے وہ اپنے اختیارات کو پھر استعمال کرتے ہیں، جو سر دنیا بھر میں ہسٹری میں ثاقب صاحب دنیا دیکھنے بھر میں میں آیا۔ قوانین کس طرح بنتے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کی سختی اور اس چیز کی کوشش نہیں کرتے کہ کوئی چوری نہ ہو، ٹیکس جو ہے وہ اس طرح لیا جائے؟ دنیا بھر میں بھی کوئی قوانین کوئی ہٹ کے بنے پاکستان کے اندر ثاقب صاحب؟ نہیں، دیکھیں کہیں پر بھی کوئی ایسے قوانین نہیں بنتے کہ یہ اتنی سخت سزائیں ہوں، اتنی ہارش پلینٹیز ہوں۔ اس میں ہوتا ہے بہت ہی فرینڈلی قسم کی اگر انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی انفورسمنٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس میں بہت سے بہت آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی بھی ٹیکس الیکٹیو ادارہ ہے، کوئی بھی اگر ادھر کا ریونیو بورڈ ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے اگر کسی کا بنتا ہے ٹیکس تو اس کو پہلے ایک نوٹس بھیجا جاتا ہے
کہ آپ جو ہے یہ ٹیکس آپ کا اتنا بنتا ہے آپ اس کو دے دیں. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کا کیس آگے چلتا ہے. اگر وہ پروف ہو جاتا ہے تو وہ ٹیکس دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس طرح کا ہو کہ آپ کو اگر خود ہی سے یہ اختیار حاصل ہو کہ جی اب اس پر کوئی بھی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، یا کہیں پر بھی اگر ایف بی آر کا ابھی ایگزیکٹ مجھے ورڈنگ میرے سامنے وہ نہیں ہے کہ اگر کسی بھی اگر ایف بی آر کے آفیسرز کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر یہ فراڈ ہو رہا ہے یا ایویژن ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ وہ ارسٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹیکس پیئر کو ارسٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کے یہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ بہتری کا سبب نہیں بنتے، وہ جو ہے وہ اس میں اور مزید جو ہے وہ کرپشن بڑھتی ہے اور مزید ٹیکس ایویژن بڑھتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو بجٹ کی اور جو یہ انہوں نے جو میجرز لیے ہیں اس میں بہت اچھے میجرز بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی اکنامی کو فائدہ بھی ہوگا. اور ایک اور جو کنسرن ہے ہماری بزنس کمیونٹی کا اور ہمارے ایکسپورٹرز کا کہ ان کو بہت ایکسپیکٹیشن تھی کہ فری ٹیکس ریجیم میں ایکسپورٹرز کو پھر سے واپس لایا جائے گا، لیکن وہ بھی اس بجٹ میں اناؤنس نہیں کیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ مقصد یہی ہے کہ انفورسمنٹ کے بغیر اگر وہ آتے ہیں کہ ٹیکس حاصل کیا جائے اور ایکسپورٹر ایگری ہیں کہ پہلے وہ 1% فکس ٹیکس ریجیم میں وہ بھر رہے تھے ٹیکس، تو ہماری طرف سے فیڈریشن کی طرف سے یہ تجویز بھی دی گئی تھی کہ پہلے جو 1% تھا اس کو 1.5 کر لیا جائے اور وہ ٹیکس جو ہے پھر وہ ان سے لیا جائے. ثاقب تو صاحب، بغیر انفورسمنٹ کی جب ایک ٹیکس بڑھا کر بزنس کمیونٹی اور ایکسپورٹر وہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو انفورسمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سر، آپ کا کیا اس کے حوالے سے تجزیہ ہوگا، یا آپ کیا یہ اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں گے؟ سر ایک گرے اکانومی ہے، رجسٹرڈ نہیں ہو رہی چیزیں، رجسٹرڈ ہوتی نہیں ہیں، ان ڈاکومنٹڈ ایک ایسی اکانومی ہمارے ساتھ ملک میں پیرالل چلتی ہے. اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ بزنس کمیونٹی اوور آل کہ جناب اس کے اوپر کیا آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال کے اندر کام ہوگا؟ کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو تو ہے یہ کہ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیش کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے اس کے اندر عوامل شامل ہوتے ہیں جس کے اندر لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں جی ریکارڈ کا حصہ نہ بنے یا یہ ٹیکس جو ہے وہ بچ جائے. یہ چیزیں چلتی تو ہیں. ثاقب صاحب آپ کیا اس پہ وہ کریں گے، پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ دیکھیں فیڈریشن جو ہے بالکل جو نان فائلر ہے ان رجسٹرڈ پرسن ہے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کرتی. ان کو بالکل ٹیکس میں آنا چاہیے اور اس میں شامل ہونا چاہیے. جو جہاں پر آمدنی اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی انکم کر رہا ہے تو اس کو انکم ٹیکس بھی دینا چاہیے. جو پورا جو بھی ٹیکس کا نظام ہے اس کو وہ اس میکینزم کے تحت کام کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فیڈریشن اس کی بھرپور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں لوگ اس طرف آتے، کیوں اتنی ہاں، یہ عمدہ کرتے سوال ہے، ہیں، یہ مجھے اس کا جواب چاہیے. کیوں ٹیکس براڈنگ یہاں پر نہیں ہوتی؟ کیونکہ آلریڈی جو پہلے سے لوگ ٹیکس میں موجود ہیں جب وہ ان کا حال دیکھتے ہیں اور ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سخت قوانین ان کے لیے ہیں، اتنی ہیرسمنٹ اور اتنی انفورسمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ کون اس میں آئے گا؟ وہ کہے گا میں کاروبار ادھر نہیں کروں لیکن میں رجسٹرڈ نہیں ہوں یا میں اپنے کاروبار کو ڈاکومنٹڈ نہیں کروں. تو وہ پھر جو ہوتا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ کہ جی اور پالیسیز براڈنگ ہوتا ہے. بیسکلی انڈاکومنٹڈ اور گرے اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ پالیسیز یہی ہیں کہ جناب اتنی سختیاں، اتنی پکڑ دکڑ اس ٹیکس پیئر سے، اتنے سوالات ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈر جاتا ہے کہ جناب ابھی کوئی نوٹس، کبھی کوئی نوٹس، کبھی کسی میں مسئلہ. جی بالکل. دیکھیں آپ کا جو بھی لوکل انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو، جب وہ یہ دیکھے گا کہ یہاں پر مجھے اگر ایک انڈسٹری والا ہو اور اس کو یہ ہو کہ مجھے اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مجھے کسی وقت ریڈ ہو سکتی ہے میری فیکٹری کے اوپر، اور پھر وہ پھر ظاہر بات ہے جب کوئی بھی ایسے کوئی ایف بی آر آفیسرز آتے ہیں آپ کی انڈسٹری کی حدود میں اور پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے
تو آپ کو پتہ ہے ادھر پاکستان میں اگر جتنا بھی اس کا کام صحیح ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ پھر کچھ کیے بغیر، کچھ معاملات طے کیے بغیر پھر ادھر وہ کام نہیں ہوتا ہے. تو جب ان کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ہر وقت یہ خوف ہوگا تو کوئی بھی اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی نہیں سوچے گا، یا بہت سے بہت وہ ادھر ہی اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بس اسی جو ایکسپینشن پہ نہیں جائے گا اور اتنا ہی کرتا رہے گا اور وہ گروتھ کا نہیں سوچے گا، یا وہ اپنا کاروبار ہی بند کر دے گا ادھر. ثاقب صاحب، اسمال ٹریڈرز کی ایک اہمیت ہے ہماری معیشت کے اندر، ان کے لیے کیا پالیسیز بنائی گئی یہ ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. کیا سمجھتے ہیں جو انرجی سیکٹر ہے اس کے حوالے سے کیا پالیسیز بنائی گئی ہیں اس بجٹ کے اندر؟ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی سولر انرجی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ہمارا پیٹرولیم کے اوپر جو ہے وہ کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی امپورٹس کے اندر بھی کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ جناب اس کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں. کیا اس طرح کی کوئی پالیسیز بنائی گئی ہیں جس میں ٹیکس میں اس حد تک اضافہ کر دیا گیا کہ جی سولر اور دیگر کنسرن چیزیں جو ہیں اب وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی؟ دیکھیں، ایک اس میں اس بجٹ میں ایک اچھا اقدام کیا گیا جو ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ٹیکس رجسٹریشن کا فارم جو ہے چھوٹے تاجروں کے لیے، اس فارم کو بہت ہی سمپل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ 1 پیجر فارم جو ہوگا وہ ہوگا اور پھر 7 کالمز وہ فارم ہوگا، اور اس کو جو چھوٹے تاجر ہیں یا جو نئے ٹیکس میں آنا آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک آسانی ہوگی، اور میرے خیال میں اس اقدام سے شاید کچھ براڈننگ آف ٹیکس بھی ہوگی. لیکن یہ جو اتنا بڑا ایک ٹارگیٹ رکھا گیا ہے ریونیو کا 14,700 ارب، تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹارگیٹ یا اور کوئی جو ٹارگیٹس ہیں وہ نہیں پورے ہو سکتے کہ جب تک کہ انرجی پرائسز پاکستان میں وہ کمپیٹیٹیو نہ ہو، دوسرے ملکوں کے برابر نہ ہو جو ہمارے ریجن کے جو کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جب تک 7 to 8% نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتی ان ریٹس کے اوپر، اس انرجی الیکٹرک پرائسز کے اوپر اور اس انٹرسٹ ریٹ کے اوپر یا اس فائنینشیل کاسٹ کے اوپر کوئی بھی انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے حکومت کو اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا، انرجی پرائسز کو کم کرنا ہوگا، انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے جو گورنمنٹ نے اس بجٹ میں جو ٹارگیٹ دیے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس پوزیشن میں آئے گی انڈسٹری، کیونکہ ٹارگیٹ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی نہیں پورے کر کے دینے اچھا ہیں، ثاقب صاحب، بالکل وہ بجا انڈسٹری فرما رہے نہیں ہیں کہ پورے کر کے بزنس دینے ہیں. کمیونٹی نے یہ ٹارگٹ زیادہ تر پورے کر کے دینے ہیں. میرا ایک اور سوال ہے، ہم نے نا اسمگلنگ کے حوالے سے سوال کیا تھا، تو کل ہمارے ساتھ ایک ماہر معیشت تھے محمد علی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ صرف 7.6% ہے، یعنی کہ چند خون کے قطرے ہیں جو لیک ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں فوارے اٹھ رہے ہیں، تو وہ کون سے فوارے ہیں؟ ہماری مزید گفتگو نہیں ہو سکی تھی، میں چاہوں گا وہ آپ سے بھی پتہ چل سکیں کہ جہاں ہمارا ایک بڑی رقم بالکل ویسٹ ہو رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے، یا جس بڑی رقم کا جس بڑے معاملات سے ہم اس طرح فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے اور وہ ویسٹیج کے اندر جا رہی ہے. وہ کون سے ایسے معاملات تھے، اطلاعات تھی کہ آپ لوگوں نے حکومت سے شیئر بھی کیے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کو تو دیکھا جائے کم سے کم؟ دیکھیں، اس میں ہم نے بجٹ تجویز میں ایک ہماری یہ سجیشن تھی کہ 4% جو فردر ٹیکس لیا جاتا ہے اگر ہم سیل کرتے ہیں ان رجسٹرڈ پرسن کو، تو 4% فردر سیل ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ان رجسٹرڈ کو سیل کرتا ہے تو وہ 4% کیونکہ وہ پے نہیں کر سکتا، تو وہ پھر اپنی انوائس جو ہے اپنی سیل کسی اور ایکسپورٹر کو شو کر دیتا ہے، بیچتا وہ ان رجسٹرڈ کو ہے اور انوائس وہ ادھر کسی ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے. جب وہ کسی ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے وہ انوائس، تو وہ ایکسپورٹر 18% کا سیل ٹیکس ریفنڈ بھی لے لیتا ہے.
تو آپ 4% کے جو فردر ٹیکس حاصل کرنے کے لیے، جو کہ 80-90% لوگ نہیں دیتے اور اپنی انوائس کسی ایکسپورٹر کو دے دیتے ہیں اور پھر وہ ریفنڈ بھی لے لیتا ہے، تو 18% کا لاس ہوتا ہے گورنمنٹ کے ریونیو میں. یہ ایک بہت بڑا ایک چنک ہے جو گورنمنٹ کا ریونیو لاس ہو رہا ہے. ہم نے پوری بات بھی ان کو سمجھائی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس وجہ سے آپ کا ریونیو لاس ہو رہا ہے. آپ فردر سر سالانہ ٹیکس کتنا جو ہے ریونیو وہ لاس ہٹا ہو رہا دیں. ہوگا اگر ہم اس کی کوئی کیلکولیشن اگر تخمینہ لگائیں تو کتنے سالانہ کتنے پیسے اب اس یہ تو وقت انہی کے پاس، گورنمنٹ کے پاس ہوگا کہ وہاں پر جو ہے وہ کتنا ریفنڈ دے رہے ہیں اور کتنا ان کو فردر ٹیکس میں آ رہا ہے. ہم نے بلکہ ان سے بھی یہ پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو ہے یہ 100-200 ارب اس کا آیا ہے جو یہ 4% کی مد میں. میں نے کہا ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ اس کے اندر آپ کا الگ گیا ہوگا. اگر آپ کو 100-200 ارب اگر اس کا آ بھی گیا تو وہ جو ہے آپ کو کتنے، آپ کا وہ ہزاروں روپے اس کے اوپر آپ کا گیا ہوگا. تو یہ مطلب وہ اس میں یہ ہے کہ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے ان کو بتائیں کہ انڈسٹریل جو ٹیکس ریٹ ہے، اگر کوئی انڈسٹری امپورٹ کرتی ہے اور کوئی کمرشل امپورٹر امپورٹ کرتا ہے تو اس کے ٹیکس ریٹ میں فرق ہے. ہم نے یہی گورنمنٹ کو سجیشن دیا تھا کہ ان دونوں کو ایک ہی ریٹ کر دیا جائے، کیونکہ ابھی بھی اس میں یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری اپنے نام پر امپورٹ کرتی ہے اور پھر وہ بازار میں بیچ رہی ہے اور پھر اگین اسی سے وہ فیک انوائس کریٹ ہو رہی ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ سیل ٹیکس کا جو ریفنڈ ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے. لیکن اس بجٹ میں اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا. تو یہ دو باتیں ہیں جو ہم لوگوں نے ان کو خاص طور پہ بتائی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے، یا میں اس بجٹ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ ثاقب فیاض مغل صاحب، سینئر نائب صدر تھے ایف پی سی سی آئی کے، فیڈریشن کے لیڈر ہیں اور بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور سلمان شاہ صاحب جو ہیں سابق وزیر خزانہ، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہمارا جو ہے کنیکشن ہو چکا ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. تھوڑا سے اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آئی ٹی کو لے کر ایک بڑا سوال ہے. نوجوان ہمیں ای کامرس کے بزنس کے اندر آگے بڑھتے دکھائی دے رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب اب جو صورتحال ہے وہ بہتر بن رہی ہے، ہم اگر نوکریاں نہیں ہیں تو ہم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو رہے ہیں. وہ نوجوان اب یہ شکایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اب اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، سرکار ہمیں فیسیلیٹیٹ اس طرح نہیں کرتی مگر ہم سے ٹیکس وصولنا چاہ رہی ہے. اب اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک اہم جز تھا اس کے حوالے سے ہم دنیا بھر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک آئی ٹی کا دور آ چکا ہے، دنیا جدت کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ہم دنیا کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سلمان شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ناظرین، آئی ٹی کو لے کر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو سافٹ ویئر ہاؤسز رن کر رہے ہیں، بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں، ای کامرس سے منسلک ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پاکستانی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں. باہر سے ریونیو لے کر اس ملک میں لے کر آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک اہمیت ہے ان کی. وہ سرکار سے کہتے ہیں کہ جی سرکار ہمیں اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو کم سے کم ہمارے اوپر ٹیکسز نہ لگائیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، مگر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے.